ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں سارا کچھ، پھر کہتا ہے میرے تک آنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو. یہ قاعدہ کلی ہے. یا یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا. اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ جس شہر میں، جس مملکت میں، جس دنیا میں، جس عالم میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، جس بحث اور جس مطلب کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، اس کے دخول کا ایک خاص ذریعہ ہے، اس کا خاص دروازہ ہے، اس کا بارڈر ہے. لہٰذا اللہ کی قدرت کی طرف بھی آپ جانا ہے تو اس بارڈر کو تلاش کریں، اس باب کو تلاش کریں، اس ذریعے کو تلاش کریں جو اس کی قدرتوں کا مظہر بن کر آئے. لہٰذا یہ ہستیاں مظہر ہیں. کس معنی میں؟ در حقیقت خود سے کچھ نہیں ہے. یہ بھی امام خمینی نے فرمایا لیس للعبد سمع ولا بصر. اب یہ بصر عبد کی بصر نہیں ہے، بصارت الہی ہے. اب یہ سماعت اس عبد کی نہیں ہے بلکہ سماعت الہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو اطاعت مطلق کا حکم دیا گیا ہے، یہ پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کی اطاعت ہے. لہذا ولی کامل برحق جو کہ پیغمبر کی شخصیت کا بطور کامل وارث ہے، اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ ہماری رضا اللہ کی رضا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ غضب جس نے، وہ کیا کہتے ہیں، فاطمہ کا غضب جو ہے غضب پروردگار ہے. فاطمہ زہرا کی رضا پروردگار ہے. کیوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ذات الہی کے اندر اس قدر غرق ہیں کہ اب ان کی اپنی شناخت نہیں بلکہ یہ آئینہ ہے شناخت پروردگار کا. اس معنی میں کہ یہ جو کچھ بھی ہیں یہ مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. لہٰذا اس اعتبار سے یہ مظہر ہے. اب یہاں پہ ایک اور بھی نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے ایون جو شیطان کے پاس ولایت حاصل ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی دی ہوئی وہ، اور وہ کس زاویے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ الذين لا يؤمنون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. جی شیاطین جو ہیں وہ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں. جی اور یہ جو آیہ مجیدہ میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم نے کیا کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے شیاطین کو ولی بنا دیا ہے. یہ کس معنی میں ولی ہے؟ یہ شیاطین ولایت حاصل ہے ان کو کس پر؟ جو لا یؤمنون. میں اس بات کو پھر دہراؤں گا جو ابتدائی بحث میں، جو مومنین ہیں وہ اللہ کی ولایت میں آ گئے اور یہ اختیاری ہے. یعنی ایک ولایت وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ اور رب ہونے کی وجہ سے اس پوری کائنات پہ حاصل ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ولایت اللہ کو حاصل ہے ہی. یہ اس ولایت کی بات ہو رہی ہے کہ صاحبان ایمان اپنے اختیار سے اللہ پر ایمان لا کر اپنے آپ کو پورے طرح سے اپنے پروردگار کے حوالے کر دیں، اپنے ارادے کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، تو پھر کہا جائے گا یہ اللہ کی ولایت میں آ گئے ہیں. اور جو اللہ کی ولایت میں نہیں ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ وہ شیطان کی ولایت میں ہوگا. یعنی اللہ نے شیطان کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو یعنی جو شخص اللہ کی ولایت کے تحت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ طاغوت اس کا ولی ہے اور شیطان اس کا ولی ہے. اور اللہ نے کہا کہ شیطان کی ولایت ان لوگوں پر ہے جو صاحبان ایمان نہیں. لہذا اگر کسی کے پاس حق تصرف ہے، اگر کسی کے پاس حق ولایت ہے، ایون شیاطین اور طاغوت کے پاس، اور وہ بھی پروردگار نے کافروں کے لیے مطلب اس کو اعمال فرمایا ہے. یہاں بڑا بہترین نقطہ ہے یہ کہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو تو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسان کے اندیشے میں، فکر میں، اس کے قوہ خیال میں، قوہ وہم میں آ کے تصرف کرتا ہے. یعنی اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کو صحیح راستے سے منحرف کر دیتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ تسلط و یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسانوں کی فکر کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے اندیشے اور قوت
اس میں بھی تصرف رکھتے ہیں، جہاں ان کے بدنوں پر تصرف رکھتے ہیں، انسان کی قوت اور فکر میں بھی ایسی ہستیاں ہیں اللہ نے جن کو یہ قوت دے رکھی ہے، تو وہ اس سے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اس کو مانتے نہیں، شیطان کے لیے مان رہے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو یہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ انسان میں وسوسہ ڈالے اور اس کو منحرف کر دے، اور اللہ کے اولیاء کے لیے اس بات کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کے اولیاء کو بھی اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ تصرف کر رہے ہیں اور ایصال الی المطلوب تک وہ ان کو پہنچا دیں۔ ایک بڑی خوبصورت ایک حدیث میں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، آپ ذرا حدیث کو دیکھیں، میں ذرا اس کو بیان کر دوں اصل کو اپنے الفاظ میں، کہ جو قبلہ نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ولایت ہے وہ ان ہستیوں میں کس طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو مثال دی گئی ہے آئینے کی۔ آئینہ جو ہوتا ہے وہ کہا گیا ہے کہ آئینہ جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی شبیہ نہیں دکھاتا، بلکہ اس میں جو بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے، آنکھ آئینے کے سامنے جو بھی وجود اس کو جیسا ہوتا ہے وہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ تو آئینہ جو ہے اپنے سے نہیں کچھ دیتا، اس کو سمجھے صفر ہی ہے، صرف یہ ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کی تصویر اس کو دکھا دیتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے مخلوق ہونے کے ناطے وہ یعنی بے اعتبار صفر ہی ہے، یعنی اس میں کچھ اپنی طرف سے نہیں ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ میں نہ اپنے نفع کا کیا کہتے صاحب اختیار ہوں یا نقصان کا نہیں، مگر میرا جو خدا بند عالم جو چاہے۔ تو یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر قوت اور ہر حرکت اللہ ہی سے ملتی ہے۔ تو اب آئینے میں جو تجلی ہو یا جو تصویر آئے جو بھی آئے تو وہ حقیقت میں اس آئینے کی نہیں ہے، بلکہ اس صاحب تصویر یا اس شخص کی ہے جو اس آئینے میں اپنے آپ کو دکھا رہا ہے۔ تو یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں